ناول جھوک سیال، تحریر عبداللہ وسیم، ایپیسوڈ نمبر 6۔ یاد کرو وہ پل جب برباد کیا تھا تم نے مجھ سے چھین لی تھی دنیا میری، مجھے چھوڑ دیا تھا تنہا تم نے، مجھ پر تنگ کر دیا تھا جہان سارا، مجھے قید میں ڈال دیا تھا وقت کی، اور چلے گئے تھے تم واپس۔ پھر ملا مجھے ایک رہنما جو بنا میرا مسیحا، وہ تھا قدرت کا ایک تحفہ جسے قدرت نے محفوظ تھا کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اب وقت کا چکر ہے الٹ چکا، اب میں قیدی نہ رہا، اب تم ہوئے سزا کے مستحق، اب مرنا ہے مقدر میرا تمہارا، بدلے کا چکر ہوا ہے شروع، اب موت سے نہ ملے گا تمہیں رجوع۔ ایک قیدی۔ مرینا اور مسز ایڈمز اپنے کمرے میں تھیں۔ اٹیچی کھول کر سامنے رکھا ہوا تھا اور مرینا اس میں اپنی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مسز ایڈمز اسے ہدایات دے رہی تھی کہ کون سی چیزیں کیسے رکھنی ہیں۔ کپڑوں کے علاوہ جوتے اور کچھ سامان اور بھی تھا۔ مرینا چہرے پر میک اپ بھی لگاتی تھی، اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا میک اپ کا سامان بھی رکھ لیا تھا۔ جس کلاس سے اس کا تعلق تھا وہاں میک اپ بہت عام ہو چکا تھا۔ مسز ایڈمز جن لوگوں کے گھر جاتی تھیں وہاں کی عورتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ مسٹر ایڈمز کے عہدے کی وجہ سے ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے، نہ جانے وہاں جا کر وہ میک اپ کر پائے گی یا نہیں۔ جھوک سیال میں ابھی اس نے ایسا بہت کچھ کرنا تھا جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتی تھی۔ ڈیڈ نے پتہ کروایا جھوک سیال کے بارے میں؟ مرینا نے اپنی سرخی میل بالوں کی لٹ کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مرینا، اب جیسا بھی ہے جانا تو ہے نا، جانا تو ہے ہی۔ ویسے بھی تم گاؤں سے کیا ایکسپیکٹ امید کر رہی ہو؟ گاؤں شہر جیسا نہیں ہوتا، ریحانہ نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ گاؤں میں تو اس طرح کے گھر نہیں ہوتے، ہم کیا اب مٹی کے گھروں میں رہیں گے؟ مرینا نے پوچھا۔ ہمیں تو عادت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے بہت مشکل سے وقت گزرے گا ہمارا، اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ ریحانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا اپنا گھر بھی مٹی کا ہی تھا، اس بات کو 25 سال بیت چکے ہیں، لیکن گاؤں تو ابھی بھی ویسا ہی ہوگا، وہاں شہر جتنی تو ترقی نہیں ہوئی ہوگی ابھی، وہ سرسری انداز میں بولی۔ مرینا نے اٹیچی کی زپ بند کر دی، تبھی دروازے کی گھنٹی بجی تو ریحانہ اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ مرینا نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا، ادھر وہ کافی سالوں سے رہ رہی تھی، اس کے دکھ اور اس کی خوشیوں کا گواہ تھا یہ کمرہ۔ ان دیواروں نے اس کی کتنی سسکیاں سنی تھی، کتنے آنسو دیکھے تھے، کتنے کہکہے سنے تھے، کتنی مسکراہٹیں دیکھی تھیں۔ اب اسے یہ کمرہ چھوڑ کر جانا تھا، اب اسے جھوک سیال کے کچے گھروں میں رہنا تھا۔ افسوس، حکومت کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی ان کا ٹرانسفر کرنے کے لیے، ایک قدیم گاؤں ہی ملا تھا جہاں شہری لوگوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ بے بسی، مجبوری۔ وہ الماری کا دروازہ بند کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مسٹر ایڈمز آ چکے تھے، وہ ریحانہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے۔ مرینا دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی اندر چلی گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ مسٹر ایڈمز نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ مرینا مسکرائی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ چلتے چلتے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ اور ایڈم سامنے بیڈ پر ہی بیٹھے تھے، ایسے وہ تینوں آمنے سامنے تھے۔ کمرے میں پلنگ کے اس پار رکھے میز پر ایک برقی کمکما روشن تھا۔ اس شہر میں بجلی کا نظام تھا، لیکن یہ سہولت برے صغیر کے چند شہروں میں ہی تھی۔ گاؤں میں بجلی جیسی چیز کا ابھی تک کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ مشکل بھی گاؤں جا کر پیش آنے والی تھی۔ تمہارے ڈیڈ نے پتہ کروایا جھوک سیال کے بارے میں؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہی پرانا سا گاؤں ہے، وہاں کچے گھر ہی ہیں، وہاں ہم جیسوں کی زندگیاں بہت مشکل سے گزرتی ہیں۔ آپ پلیز جلد ہی اپنا ٹرانسفر کسی شہر میں کروا لینا، ہم نہیں رہ سکتے گاؤں میں۔ ریحانہ نے ایسے کہا جیسے وہ پہلی بار گاؤں جا رہی تھی۔ اصل میں اب انہیں گاؤں کی زندگی کی عادت جو نہیں تھی، اب تو ان کی زندگی 180 کے زاویے سے تبدیل ہو چکی تھی۔ نہیں ریحانہ، کچے گھر میں نہیں رکھیں گے ہمیں، وہاں سیمنٹ کا بنا ایک گھر ہے، ہم وہیں رہیں گے، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ ہاں لائٹ نہیں ہوگی وہاں تو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ میرا بس چلا تھا میں کبھی جھوک سیال یا کسی اور گاؤں نہ جاتا، لیکن اب تمہارے سامنے ہی ہے، ہمارا کام ہے وہاں، ہمیں وہاں جانا ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا جیسے ہی کام ختم ہو ہم واپس آ جائیں، مسٹر ایڈمز نے کہا۔ Obviously Dad, we can't survive there. مرینا نے کہا۔ سروائیو تو کچھ بڑا لفظ کہہ دیا تھا اس نے، وہ کون سا وہاں مرنے کے لیے جا رہی تھی، وہ تو بس وہاں رہنے ہی جا رہی تھی۔ رہنا، سروائیو کرنا، مرنا۔ مسٹر ایڈمز ہنس دیے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے کہا، میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ ریحانہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ مرینا نے انہیں جاتے دیکھا۔ ہم کب جائیں گے وہاں؟ مرینا نے پوچھا۔ پرسوں۔ کل میں نے بینک سے پیسے لینے جانا ہے، وہ شفقت مجھے پتہ سمجھا گیا تھا، ہم یہاں سے کوئی گاڑی کروا لیں گے، میں کہہ دوں گا کہ ہمیں گاڑی میں بھیجیں، انہوں نے کہا۔ مرینا نے ہلکا سا سر ہلا دیا، اس کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں ریحانہ نے کھانا لگا دیا تو مسٹر ایڈمز ان کی آواز پر باہر چلے گئے۔ مرینا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سائیڈ میز پر جلتا برقی کمکما ان میں سے کس کی زندگی روشن کرنے والا تھا، یا وہ ان میں سے کسی ایک کی زندگی کی روشنی ہی اچکنے والا تھا؟ شادی والے گھرانے میں ہر سو رونق تھی، ہر کونے پر دیے جل بجھ رہے تھے، خاص طور پر ایک ملازمہ کو
دیوں کا دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جو ہی کوئی دیا ہوا کی وجہ سے بجھ جاتا تو وہ فوراً اسے جلا دیتی۔ مالکن کا حکم تھا کہ کوئی بھی دیا بجھا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ گاؤں کے سب سے امیر گھرانے کی بیٹی کی شادی ہے، ہر طرف چراغ روشن ہونے چاہیے۔ ان دیوں کی روشنی سے سارا صحن روشن تھا۔ پورے گاؤں سے عورتیں آئی بیٹھی تھی، صرف اس گاؤں سے ہی نہیں بلکہ ساتھ والے گاؤں سے بھی مہمان آئے تھے۔ مالکن نے ارد گرد کے گاؤں میں بھی پیغامات بھیجے تھے، تبھی بہت سی عورتیں صحن میں جمع تھیں۔ دلہن موتی تاروں سے سجا پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں درخت کا ایک پتا تھا جس پر مہندی لگی تھی۔ باری باری عورتیں آتی اور رسم پوری کرتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دلہن کا ہاتھ تھک گیا تھا یوں رکھے رکھے، اور مٹھائیاں کھا کھا کر بھی وہ تھک چکی تھی۔ جتنی بھی عورتیں آئی تھیں سب نے ہی دلہن کے ہاتھ پر مہندی لگائی اور سر پر تیل لگایا، نیز اسے مٹھائی کھلانا اپنے فرض اول سمجھا۔ مالکن اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ اسے ذہن میں ڈھولکی کے ساتھ چمچ کی تال پر سب عورتیں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں۔ ان عورتوں کے درمیان میں اماں بھی اور زیبو بیٹھی تھی جنہیں مالکن نے خاص بلا بھیجا تھا۔ ایسے کیسے ہوتا کہ مالکن نے انہیں بلاوا بھیجا ہو اور وہ نہ آئے؟ یہی تو ان کا کام تھا۔ وہ دونوں اکثر بیاہ شادیوں پر ٹپے بولنے جاتی ہی تھیں۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آو سامنے کولوں دی رس کے نہ لنگ ماہیا۔ اماں بھی ڈھولکی بجا رہی تھی اور سامنے بیٹھی زیبو چمچ سے ٹپ ٹپ کر رہی تھی۔ آس پاس عورتیں گانا گانے میں اماں بھی کا ساتھ دے رہی تھیں۔ مالکن بہت خوش تھی کیونکہ ان کے گھر پہلی بار جو اتنی رونق لگی تھی۔ بلے بلے بھیٹور پنجابندی، بلے بلے بھیٹور پنجابندی۔ اماں بی نے بھی کیا گانا گایا۔ اوپر آسمان شانت تھا، ستارے نہ معلوم آج اکا دکا کیوں تھے، ورنہ تو ہر رات کو آسمان پر ان کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ چاند کی 13ویں تاریخ تھی۔ 14ویں کا چاند بس ایک دن کے انتظار میں ہی تھا۔ مدھم سی ہوائیں چل رہی تھیں، رات کا آخری پہر شروع ہونے کو تھا۔ ان دونوں کو یہاں آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ رات کو ہی یہاں پہنچی تھی اور پھر شادی شروع ہوتے ہوتے ہی کتنا وقت بیت چکا تھا۔ اب وہ سب جمع ہوئی تھی اور گانے گائے جا رہے تھے۔ آسمان پر شانتی اور زمین پر واویلا۔ چٹا ککر بنیرے تھے، کاسنی دوپٹے والی یہ منڈا صدقے تیرے تھے۔ اماں بھی کاسنی نہیں، دلہن کا دوپٹہ پیلا ہے، ایک عورت نے ہنس کر کہا، تو باقی سب بھی اس کی بات پر ہنس دی۔ پتر ہن گانا بنان والے نو کی پتا سی کہ ووٹی نے پیلا رنگ پایا ہونا ہے؟ بیٹا اب گانا بنانے والی کو کیا پتا تھا کہ دلہن نے پیلا رنگ پہنا ہوگا؟ اماں بھی نے بھی ہنس کر جواب دیا تو باقی عورتیں بھی ہنسنے لگیں۔ پھر سے وہی ڈھولکی کی ڈھک ڈھک، چمچ کی چم چم اور تالیوں کی ٹپ ٹپ، اور ایک دم آئی کتا بھونکنے کی آواز۔ چمچ بجاتی زیبو ایک دم ڈر گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے چمچ بجانا ہی چھوڑ دیا۔ نی کی ہویا تینوں؟ چمچی بجا، کیا ہوا تمہیں؟ چمچ بجاؤ، اماں بی نے ٹوکا۔ وہ ہوش میں آ کر پھر سے چمچ بجانے لگی۔ گانا ختم ہوا تو زیبو نے اماں بی کو بلایا۔ کی ہویا؟ کیا ہوا؟ اماں بی نے پوچھا۔ اماں بی اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اکیلے جانا ہے، زیبو نے کہا۔ نی پاگلے، مالکن نے حالے جاندہ کیا ہی نہیں۔ پاگل، مالکن نے ابھی جانے کا نہیں کہا، اماں بی نے کہا۔ زیبو ان کے کان میں بات کر رہی تھی۔ مالکن نے تو سویر تک نہیں کہنا کہ جاؤ، ہم نے کلے جانا ہے، رات کافی ہو گئی اماں بی، زیبو نے کہا۔ چل رک، میں ذرا آئی۔ اماں بی نے گانوں کو روکا اور اٹھ کر مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن، بتھیری رات ہو گئی ہے تے اسی دوواں نے واپس بھی جانا ہے، اسی کل پھر آواں گے۔ مالکن، رات بہت ہو گئی ہے اور ہم دونوں نے واپس بھی جانا ہے، ہم کل پھر آ جائیں گے۔ اماں بی نے مالکن سے کہا۔ صحن میں کچھ دوسری عورتیں گانے گا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی اور اماں بی کا انتظار کرنے لگی۔ تو کیا ہو گیا شریفہ، رات ادھر ہی رک جا، کل چلی جائیں، میری سونی دھی ووٹی بنی بیٹھی ہے، تھوڑے اور ٹپے گا لے۔ مالکن نے بہت پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مالکن، اور میرے نال زیبو بھی ہے نا، جوان بچی ہے، ایویں کوئی اچھی نیوی گل نہ ہو جائے۔ مالکن، میرے ساتھ زیبو بھی ہے، جوان لڑکی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ اماں بی نے کہا کہ اماں بی کو معلوم تھا کہ کوئی اونچ نیچ ہی ہونے والی تھی، کیا سچ میں؟ تیری گل تو ٹھیک ہے، چل ایسا کر چلی جا۔ اچھا چل میرے ساتھ آ، میں تجھے تحفے دیتی ہوں۔ نہیں کڑیو، ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ، شریفہ عرف اماں بی کو تحفے دینے ہیں۔ مالکن نے ہنستے ہوئے ملازماؤں کو آوازیں دیں۔ وہ سب ایک آواز پر دوڑی چلی آئیں۔ تسی تے گانے شروع کرو، میری دھی رانی دا ویاہ ہے، تم لوگ تو گانے شروع کرو، میری رانی بیٹی کی شادی ہے۔ مالکن صحن میں ڈھولکی کے گرد بیٹھی عورتوں سے کہہ کر اماں بی اور ملازماؤں کو ساتھ لیے اندر چلی گئی۔ زیبو نے ایک نظر اماں بی کو دیکھا اور اماں بی نے اسے سکون سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ زیبو پھر سے چمچ بجانے لگی۔ اب اماں بی کی جگہ کوئی اور عورت آ گئی تھی، ایک نئی گلوکارہ۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ساری عورتوں کے اندر کی گلوکارائیں باہر آ جاتی ہیں۔ اماں بی اندر چلی گئی۔ مالکن نے دوپٹہ لہرایا تو دیا بجھ گیا۔ اماں بی نے دیے کا بجھنا دیکھا۔ اچانک سے اس دیے کے ارد گرد اندھیرا سا ہو گیا، وہی اندھیرا جو اس رات کو ہوا تھا، جس نے واپسی کے سارے راستے ان دونوں کی رکھوالی کرنی تھی۔ اب ملازمہ نے فوراً دیا سلائی کو آگ لگا دی تھی۔
اندھیرا ختم ہو گیا تھا، دیے کا اندھیرا ختم ہوا تھا، رات کا اندھیرا نہیں۔ صلاح الدین عشاء کے بعد کرم دین کے گھر موجود تھے، قطب الدین بھی وہیں بیٹھا تھا، وہ کام کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اب کرم دین صاحب نے عشاء بیتنے کے بعد صلاح الدین کو بلاوا بھیجا تھا، قطب الدین ہی انہیں بلانے گیا تھا۔ اب ان سے کون پوچھے کہ کیا اب شیطان باہر نہیں پھر رہا؟ کیا اب مغرب کے بعد گھر سے باہر جانا حلال ہو گیا؟ اگر قطب الدین یا زیب النساء مغرب کے بعد گھر سے باہر جائیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن کرم دین نے اگر اپنے کام کے سلسلے میں ان کو مغرب بلکہ عشاء کے بعد گھر بلایا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، نماز پڑھتے تھے تو وہ تو مطلب ان کے لیے سب جائز تھا۔ یہ کیسا اسلام ہے جو نمازیوں اور بے نمازیوں کے لیے الگ الگ قوانین رکھتا ہے؟ یہ مولوی کرم دین ہی جانتے تھے۔ اب دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے تاکہ فصلوں کو بڑھوتی ملے، صلاح الدین نے قلم سے کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت کرم دین کے کمرے میں تھے، 3 موڑوں کے مابین ایک چھوٹا سا میز تھا، چارپائیاں دوسری طرف تھیں اور کھڑکیوں پر پردے لٹکائے گئے تھے۔ میز پر ایک دیا روشن تھا جس کی مدد سے منظر واضح تھا۔ تمہیں کیا پتا صلاح الدین میں کتنی دعائیں کرتا ہوں؟ تم نہیں جان سکتے کہ میرے منہ پر ہر وقت دعائیں ہی رہتی ہیں، میں فضول گوئی سے اچھا دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اللہ اپنا کرم کرے۔ وہ خود کی تعریف کر رہے تھے نہ جانے۔ جی پاجی، آپ کی دعاؤں سے ہی تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، صلاح الدین عقیدت سے بولے۔ ان کے لیے کرم دین قابل عزت شخصیت تھے۔ اسی بات کا تو فرخندہ کو دکھ تھا کہ صلاح الدین اپنے بھائی کرم دین کی باتوں میں آ کر ان کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کی اتنی عزت بھی کیا کرنی کہ اس کا حکم سر آنکھوں پر ایسے بٹھا لیا جائے کہ باقی رشتے نظر انداز ہو جائیں۔ یہ کیسی عزت ہے جس میں واقعوں کو بے عزت سمجھا جاتا ہے؟ بس میرے لیے تم سب بہت اہم ہو، اللہ ہمتی۔ وہ بولتے بولتے رکے، دونوں بھائیوں کو ایسے ہی رکھے۔ ان کے رکنے پر قطب الدین نے ایک بار انہیں ضرور دیکھا تھا، کیا وہ اپنے بھائیوں کی گنتی بھول گئے تھے؟ قطب الدین کو عجیب سا احساس ہوا، 2 ہی تو بھائی تھے وہ۔ آمین، صلاح الدین نے آہستہ سے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، فرخندہ اکیلی گھر اکیلی ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اکیلی؟ کیوں، زیبو کدھر ہے؟ کرم دین کے ماتھے پر بل نمایاں ہونے لگے۔ آدھی رات کو وہ گھر سے باہر ہے؟ وہ اماں بی کے ساتھ دوسرے گاؤں گئی ہے۔ صلاح الدین کو افسوس ہوا کہ انہوں نے فرخندہ کے اکیلے ہونے کا ذکر کیوں کیا تھا۔ اماں بی کے ساتھ؟ وہی ناچنے گانے؟ خدا کا خوف ہے تمہیں کہ نہیں؟ جوان بیٹی کو دوسروں کے گھر ناچنے کے لیے بھیج دیا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کہاں مر گئی ہے تمہاری غیرت؟ تمہاری بیٹی دوسروں کے گھر جا کر ناچ کے آئے گی تو کیا تم دنیا کو منہ دکھا پاؤ گے؟ روکتے کیوں نہیں ہے اسے؟ کرم دین غصے سے آگ بگولا ہو گئے، دیے میں جلتی آگ بھی لرز چکی تھی۔ وہ ناچنے نہیں گئی۔ صلاح الدین شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ قطب الدین کے وہاں موجودگی کے باعث یہ احساس دو چند ہو گیا۔ اماں بھی زبردستی اسے ساتھ لے کر گئی ہیں، میں نے بہت روکا تھا لیکن وہ لے گئیں، انہوں نے کہا۔ اماں بھی اس کی ماں ہے یا تم اس کے باپ ہو؟ اماں بھی نے خود تو جہنم میں جانا ہی ہے اور ساتھ ساتھ زیبو اور تمہیں بھی جہنم میں لے کر جائیں گی۔ شرم کرنی چاہیے، قبر میں ٹانگیں لٹکائی بیٹھی ہیں اور ناچنے گانے سے باز نہیں آتی، وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولے۔ ابا وہ ناچنے نہیں جاتے، قطب الدین نے ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اسے ابا کے منہ سے زیبو کے بارے میں یہ باتیں بہت بری لگی تھی، ابا کو کچھ خیال تو کرنا چاہیے۔ اماں بھی کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہ جانتی تھی کہ کرم دین ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ تم زیادہ سگے نہ بنو اس بڑھیا کے، ہمارے بچوں کو گندا کر رہی ہے۔ جوان بچی ہماری گھر کے لے گئی اپنے ساتھ، کوئی پوچھ کچھ کرنے والا نہیں ہے، واپس آنے دو اسے، میں اس کی خبر لیتا ہوں، وہ بولے۔ صلاح الدین کو ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی کی ضرورت تھی۔ ابا وہ بکواس بند کرو اپنی، مجھ سے زیادہ عقل آ گئی ہے تمہیں، زیادہ بڑے ہو گئے ہو تم۔ تمہاری کوئی بیٹی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ بیٹیوں کے بارے میں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ان کا لہجہ ہنوز تھا۔ میں بہت پہلے سے کہتا تھا صلاح الدین کہ اس بڑھیا کا اپنے گھر آنا جانا بند کرو، پہلے زبیدہ کو میرے خلاف کیا اور اب تمہاری بیوی اور بیٹی کو تمہارے خلاف کر رہی ہے۔ میں اس عورت سے اس لیے خار کھاتا ہوں، یہ کوئی شریف عورتوں کی نشانی ہے دوسروں کے گھروں میں جا کر ناچیں اور گائیں؟ میں کہوں گا اسے۔ صلاح الدین شرمندہ سے ہو کر باہر نکل گئے۔ قطب الدین کو شدید ہتک کا احساس ہوا۔ ابا کو کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ جس کے بارے میں جو چاہیں بول دیتے ہیں، سچ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں البتہ وہ ایسے بہت سے سچ چھپا ضرور جاتے ہیں جو ان کی اپنی ذات سے منسلک ہوں، جن کے کھلنے پر انہیں نقصان ہو، جن کی وجہ سے وہ معاشرے میں بے عزت ہو جائیں۔ وہ ایسے بہت سے حقائق صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتے ہیں۔ چلو جاؤ سو جاؤ، انہوں نے غصے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا جسے قطب الدین کو پرے ہٹایا ہو۔ وہ شرمندہ ہو کر اٹھ گیا۔ اماں نے واقعی اس آدمی کے ساتھ بہت مشکل سے وقت گزارا ہے، وہ سوچنے لگا۔ اس اماں بھی نامی عورت کا علاج میں کر کے رہوں گا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولے، لیکن بستر صحیح کرتے قطب الدین نے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ اس نے افسوس سے ابا کو دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو غصہ زیبو کے ساتھ جانے پر تھا یا صرف اماں بی پر۔ اماں بی نے انہیں ان کی حقیقت صاف منہ پر جو سنائی تھی، لیکن کم از کم اماں بی نے کرم دین کے لیے اس قدر بدتمیزی سے کوئی جملہ ادا نہیں کیا تھا۔ رات کا آسمان کالی سیاہی سے نہا چکا تھا۔ کرم دین نے اسی سیاہی سے اپنے ہی بھائی کا منہ کالا کر دیا تھا، ایسی بے عزتی کی تھی جیسے زیبو قصوروار ہو۔ تو کیا وہ خود بے قصور تھے؟
جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے اس سیاہی نے کسے کالا کیا تھا؟ نی زیبو، زیبو ایتھے آ، اے زیبو، زیبو ادھر آؤ۔ اما بی نے چمچ پر جاتی زیبو کو آواز دی۔ زیبو چمچ دوسری لڑکی کو دے کر اما بی کی طرف چل پڑی۔ اما بی کے بوڑھے چہرے پر جھریوں کی آمد تھی۔ کیا ہوا اما بی؟ زیبو نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آج وہ کچھ تیار ہو کر آئی تھی۔ اما کی شادی کے زمانے کے چاندی کے چھوٹے چھوٹے آویزے بھی کانوں میں لٹک رہے تھے۔ وہ اما بی کے سامنے تھی۔ اما بی کافی خوش لگ رہی تھی۔ اے ویک مالکن نے کی دتا ہے، اتنا کچھ ہے کہ کی دساں۔ یہ دیکھو مالکن نے کیا دیا، اتنا کچھ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اما بی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کی ہے؟ کیا ہے؟ زیبو نے اشتیاق سے پوچھا۔ کپڑے دا پورا تھان ہے، چاولاں دی ایک بوری بھی ہے، پورے 10 کلو چول نے۔ میں تے کہنی ہاں کہ پورا سال بھی کھا کے نہیں مکنے، تے تیرے واسطے اپنی دھی سے سوٹ بھی دیتے نے۔ میں دسیا دی کہ تیرے کول کپڑے تھوڑے نہیں، وہ ووٹی دی ساری الماری وچوں چنگے چنگے سوٹ تینوں دیتے نے۔ کپڑے کا پورا تھان ہے، چاولوں کی ایک پوری بھی ہے، پورے 10 کلو چاول ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ پورا سال بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اور تمہارے لیے اپنی بیٹی کے سوٹ بھی دیے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس تھوڑے کپڑے ہیں، دلہن کی ساری الماری میں سے اچھے تمہیں دیے ہیں۔ اما بی کی بات سن کر زیبو بھی خوش ہو گئی۔ آخر کو وہ یہاں تحفے لینے بھی آئی تھی۔ شادیوں پر گانے ہی تو نہیں گانے ہوتے، اور خاص کر امیروں کی شادیوں پر انہیں کافی کچھ ملتا تھا۔ مالکن کتنی چنگی ہے اما بی، زیبو نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن ہم دونوں یہ سارا سامان کیسے لے کر جائیں گے؟ زیبو نے پوچھا۔ چلیے، میں کپڑے چک لواں گی تے تو چول چک لوی۔ پاگل، میں کپڑے اٹھا لوں گی اور تم چاول اٹھا لینا۔ اما بی نے زیبو کے کندھے پر ہلکی سے چپت لگائی۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، سامان کدھر ہے؟ زیبو نے پوچھا۔ اندر آ، مالکن کہندی کل اور شیواں دیاں گی۔ مالکن کہتی کل اور چیزیں بھی دوں گی۔ اما بی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اسے لیے اندر چلی گئی۔ اور صحن میں چمچ اور ڈھولکی کے بجنے کا ماحول ویسا ہی تھا۔ ماحول تو اس حویلی سے باہر کا بدلا ہوا تھا۔ تم جو دیکھ پاؤ مجھے اگر، تو جان نہ پاؤ کہ میرا وجود ہے کیا۔ میں تمہیں ادراک ہی نہ ہونے دوں اپنی حقیقت کا، اور تمہارے سارے حقائق تم پر واضح کر دوں۔ تم حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ، اور پھر جان پاؤ تم اپنی ہی حقیقت کو، کہ کبھی تم بھی میری طرح وحشی تھے۔ جو ظلم تم نے کیے وہ بھلائے نہ گئے۔ میں تمہیں وہ سب پھر سے دہرا کر دکھاؤں، تاکہ مر جاؤ تو تم اپنے اندر ہی کہیں، اور واپسی کا راستہ مل نہ سکے تمہیں، کہ تمہارے لیے اب کوئی واپسی بھی نہیں، اب کوئی واپسی نہیں۔ ایک تنہا جان۔ صلاح الدین سارے راستے سر جھکائے چلتا رہا، ایسے جیسے واقعی زیبو نثار نے کسی غیر مرد کے سامنے ناچ دیا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی بے حد بدنامی ہوئی ہو۔ وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں راستے میں کوئی نہ دیکھے، تاکہ کسی کو بھی ان کی حالت کا علم نہ ہو سکے۔ کرم دین نے تو ان کی بے حد بے عزتی کی تھی۔ جہنم کو جاتے سیدھے راستے کا مسافر بنا کر ہی دم لیا تھا۔ اتنا لحاظ نہ کیا کہ وہ قطب الدین کے سامنے ہی گھر کی بچی کے بارے میں ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ قطب الدین بھی کیا سوچ رہا ہوگا زیبو کے بارے میں؟ صلاح الدین کو اس بارے میں سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اما بھی سے وہ اس بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ ضد میں آ کر زیبو کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ بات وہ جانتے تھے کہ اما بھی کہیں ناچنے نہیں جاتی، وہ بس پنجابی بولیاں بولتی ہیں، اور وہ بھی عورتوں کی محفل میں۔ کسی مرد کا داخلہ کیا گزر بھی وہاں سے نہیں ہوتا۔ اما بھی کو اتنی عقل اور سمجھ ہے کہ جوان بچیوں کو کہاں لے کر جانا ہے اور کہاں نہیں۔ صلاح الدین سوچ رہے تھے کہ گھر آ کے زنجیر بجائی تو فرخندہ نے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر، اتنی دیر، وہ بولیں۔ صلاح الدین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں شک تو ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ ان کا ذہن فوراً کرم دین صاحب کی طرف گیا تھا۔ اب صلاح الدین انہیں اپنے منہ سے بتائیں گے تو ہی وہ اپنے شک کی درستگی کا اندازہ کر سکتی ہیں۔ زیبو نہیں آئی؟ انہوں نے پوچھا۔ فرخندہ بات تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اندر آ کر کمرے میں چلے گئے تھے، چارپائی پر ایسے بیٹھے جیسے چل چل کر ان کی ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ نہیں، فرخندہ نے ہولے سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ پاجی نے اتنا بے عزت کیا مجھے، کہتے یہ کوئی چنگی گل ہے کہ بچیاں دوسرے کے گھر میں جا کر ناچے گائیں۔ میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن میری سنتا کون ہے؟ ایک نافرمان اولاد اور ایک نافرمان بیوی۔ جس کا شک تھا وہی ہوا۔ ان کی بات سن کر فرخندہ کا پارا چڑھ گیا۔ پاجی کو کہنا تھا میری بچی ناچنے نہیں گئی۔ کیسی بےہودہ بات کی ہے انہوں نے۔ شرم نہیں آئی انہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ فرخندہ کو بھی کرم دین والا ہی غصہ آیا تھا۔ صلاح الدین نے ان کے انداز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری بچی کسی کے گھر کسی غلط کام سے نہیں جاتی۔ چپ کر کے اپنے بھائی کا درد سنتے رہے ہوں گے۔ زبان نہیں ہلی ہوگی آپ کی۔ آپ کی بیٹی کے لیے کیسی بےہودہ بات کی ہے، اور آپ بس جی حضوری میں لگے رہے ہوں گے۔ میرے سامنے کرم دین ایسی کوئی بات کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، فرخندہ نے غصے سے کہا۔ بکواس بند کرو، بھائی ہیں وہ میرے۔ بھائی ہیں تو اس لیے لحاظ کر جاتی ہوں۔ ہوتے کون ہے وہ میری بچی کے بارے میں یہ کہنے والے؟ عجیب آدمی ہے۔ نمازیں پڑھوا لو بس ان سے، لوگوں کی زندگیاں حرام کرواتے جاؤ۔ فرخندہ بے حد غصے میں تھی۔
बकवास बंद कर लो अपनी। सलाहुद्दीन भी गुस्से से बोले। आप बस हमारी बकवास से बंद करवाना, अपने भाई की सारी घटिया बातों पर सर ही हिलाते रहना। मेरी बच्ची कोई बेहुदा काम करने नहीं गई, अपने भाई को जाकर बता देना। आइंदा मेरी बच्ची के बारे में कुछ कहा तो मैं उसे उसकी हकीकत भी बता दूंगी जो वो करता फिरता है। फरखंदा ने भी लिहाज बालाए ताक रख दिया था। बात औलाद पर आई थी, करमदीन को क्या हक है उनकी औलाद के बारे में बात करने का? माँ बाप जिंदा हैं अभी ज़ेबो के। अगर करमदीन कोई बात करेगा तो फरखंदा को भी उसकी हकीकत मालूम है। सलाहुद्दीन ने इस बात पर इतना गौर न किया। खैर ये बात सबसे अहम थी। फरखंदा वो गलत नहीं कह रही। सलाहुद्दीन ने मसलहाना अंदाज अपनाया। हाँ वो तो फरिश्ता है, हम जहन्नुमी हैं, मैं और मेरी बेटी। आप भी बस उसकी बातों में आकर हमें ही जलील करना। थक गई हूँ मैं उसकी वजह से जलील होते होते। वो रोने लगी। मैं उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करूँगी जो आपके कान भरता रहता है, और आपको भी माफ़ नहीं करूँगी जो आप हमें इतना जलील करते हैं, उन्होंने कहा और आंखें साफ करती ज़ेबो के कमरे में चली गई। फरखंदा ने पहली बार ऐसी बात कही थी। जब तक बात उन तक थी वो बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन अब करमदीन ने उनकी औलाद के बारे में ऐसी बेहुदा बात कही थी तो उनका गुस्सा जायज़ था। सलाहुद्दीन कुछ गुस्से और कुछ शर्मिंदगी के आलम में चारपाई पर लेट गए थे। फरखंदा की बात तो सच थी, लेकिन वो अपनी अना और भाई की अकीदत में इस बात को सच मानने ही नहीं चाहते थे। कितने ऐसे सच हैं जो वो तस्लीम नहीं कर पाएंगे। रात का अंधेरा बहुत सी हकीकतों को अपने अंदर गायब किए हुए था। अंधेरी रात में झोंक सियाल की कच्ची सड़क पर ज़ेबो और अम्मा भी पैदल चल रही थी। अम्मा भी, मैं तो कहती हूँ कि अब इस वक्त बंदा घर ना ही जाए। तूने देखा नहीं आसमान पर आज सितारे बिथोड़े हैं, चांद भी बादलों के पीछे लुक कर बैठा हुआ है, छुप कर बैठा हुआ है। ज़ेबो डरी डरी सी थी जब वो दोनों झोंक सियाल की कच्ची सड़क पर आई थी। उनकी लोड़े कहन दी, पहला नहीं चेता आया तैनू, चंगे भले मैं टप्पे गा रही सी, तैनू ही कार जान दी पई हुई सी। अब कहने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पहले ही नहीं ख्याल आया? अच्छे भले मैं गाने गा रही थी, तुम्हें ही घर जाने की पड़ी हुई थी। अम्मा भी बुरा मानते हुए बोली, जैसे उन्हें टप्पे गाने से रोककर ज़ेबो ने बहुत बुरा काम किया हो। पर अम्मा भी अब खुद देख, इतना तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, हम कौन सा कभी इतनी रात को बाहर निकले। तुझे तो वैसे ही पता कि झोंक सियाल के मंदिर के बारे में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं। कोई आत्मा आ गई हमारे सामने तो हमारा क्या होगा अम्मा भी? ज़ेबो के लहजे में डर था। उसे फिर से चची फौजिया की बातें याद आ गई थी। पागले की फजूल गल्लां कर रही है, असी इंज दियां गल्लां ते यकीन नहीं करदे। ए ते हिंदू। पागल, क्या फजूल बातें कर रही हो? हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, ये तो हिंदू। ज़ेबो ने अम्मा भी की बात काटी। अम्मा भी, हिंदू भी तो किसी वजह से ही बोल रहे होंगे। वो हकीम बाबा है ना, वो भी यही कहता है कि मंदिर में कोई आत्मा है। ज़ेबो ने कहा। हवा से ज़ेबो का दुपट्टा सर से उतरता जा रहा था, लेकिन उसने इतना ध्यान ना दिया। इतनी रात को कोई था जो नहीं जिससे वह पर्दा करती। अब आत्मा से कैसा पर्दा? ज़ेबो तो ये भी नहीं जानती थी कि आत्मा किसी मर्द की थी या औरत की। उसने कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछा था। पागला वाली गल्ला ना कर, चुप करके चलती रहे। अम्मा भी बुरा मानते हुए बोली। अम्मा भी ने कपड़े का थान और ज़ेबो के लिए निकाले गए सूट उठा रखे थे। अम्मा भी काफ़ी हिम्मत वाली औरत थी। बचपन से खाई गई देसी खुराकों से उनमें काफ़ी हिम्मत थी। जब वो इस उम्र में भी इतना बोझ उठाए चल रही थी, तब फिज़ा में सब गुजरती था। कोई खुद साख्ता खाने नहीं थे जो इंसानी सेहत को बीमार और कमज़ोर करते। हकीम बाबे दाते कोई हाल ही नहीं, जो मूवी चाहता है बोली जाता है। ਉਂਝ भी ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ बस नवियां नवियां कहानियां सुनाता रहता है। हकीम बाबा का तो कोई हाल ही नहीं, जो मुंह में आता है बोलता रहता है। वैसे भी वो खुद भी पहले मंदिर जाता था, वो भी बस लोगों को नई नई कहानियां सुनाता रहता है। अम्मा बी ने सर झटका। उन्हें हकीम बाबा पसंद ना था, वो हिंदू था। हकीम कम, पंडित ज़्यादा था। पर अम्मा भी, तू बस आयतल कुर्सी पढ़, तुम बस आयतल कुर्सी पढ़ो। अम्मा बी ने ज़ेबो को कुछ और बोलने से रोका। अम्मा बी और ज़ेबो तो मुसलमान थी। अम्मा बी ने जब से ये कहानी सुनी थी, वो इस कहानी सुनाने वाले पर हंसती थी। जब मजहब के हवाले ना देने का फैसला हुआ था तो इसीलिए कोई मुसलमान हिंदुओं की इस कॉल की वजह से बहस नहीं करता था। इस बहस का कोई फ़ायदा भी नहीं था। अम्मा बी ने कभी इस कहानी पर यकीन नहीं किया था। दूसरी बात ये कि वो कभी रात को इतनी देर तक झोंक सियाल की कच्ची सड़क पर नहीं आई थी जो उनको कुछ गैर मामूली महसूस होता। ये उनका पहला सफ़र था। उनके दिल में कहीं भी डर नहीं था। वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी ताकि ज़ेबो की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो। आखिर को ज़ेबो के अब्बा ने उसे अम्मा बी की वजह से ही जाने दिया था। वो चल रही थी। ज़ेबो ने आयतल कुर्सी ना पढ़ी। झोंक सियाल की कच्ची सड़क के चौराहे पर खामोशी थी। हर सू वीरानी थी, उसे कोई ज़ीरुह दिखाई ना देता था। वो खामोशी से कच्ची सड़क पर चल रहा था। उससे रोशनी उठ रही थी जो कच्ची सड़क की उड़ती धूल को वाज़ेह कर रही थी। रोशनी ऐसे झूल रही थी गोया वो हवा में लहरा रही हो। ये रोशनी बहुत अहम थी। कभी दाएं जाती, कभी बाएं आती, और वो चलता जा रहा था। धूल उड़ती जा रही थी। रात खामोश होती जा रही थी, गहरी होती जा रही थी, स्याह होती जा रही थी। मंजिल करीब आती जा रही थी। अख्ताम करीब होता जा रहा था। अंजाम करीब तर होता जा रहा था। चांद कल की रात को ज़ोरों शोर से चमकने की तैयारी करता जा रहा था। सितारे टिमटिमाते जा रहे थे। बादल चांद की रोशनी को दुनिया के सामने आने से रोकते जा रहे थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था।
ہوا چلتی جا رہی تھی، خنکی بڑھتی جا رہی تھی، رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، جسم پہ چونٹیاں رینگتی جا رہی تھیں، ڈر بڑھتا جا رہا تھا، خوف اپنے اندر لپیٹتا جا رہا تھا، آدمی مرتا جا رہا تھا، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے اس کے قدم آگے کو بڑھتے جا رہے تھے۔ مندر قریب آتا جا رہا تھا، بلند زینے نگاہوں میں بستے جا رہے تھے، پتوں کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی، خاموشی میں ارتعاش آتا جا رہا تھا، پرانا درخت رات کی سیاہی میں گم ہوتا جا رہا تھا، شاخیں سانپوں کا روپ دھارتی جا رہی تھی، کسی کو نگلنے کا انتظار کرتی جا رہی تھی، سب کو ڈھکنے کا کام کرتی جا رہی تھی۔ ڈر کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کے قدم رک نہیں پا رہے تھے، اس کے پاس سے آتی روشنی جھولتی جا رہی تھی، دھول اڑتی جا رہی تھی، انجام قریب تر آتا جا رہا تھا، آگے بڑھتے قدم ایک دم رک چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود زمین میں ہی کہیں غائب ہو گیا تھا، روشنی بند ہو چکی تھی، سناٹا چھا چکا تھا، پتے خاموش ہو چکے تھے، رات کی سیاہی جوں کی توں تھی، وہ غائب ہو گیا۔ جھوک سیال کی کچی سڑک کا چوراہا آ چکا تھا، مندر کو جاتی سڑک بالکل سیدھ میں تھی۔ زیبو نے ایک نظر ادھر دیکھا، وہاں اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی، وہ اچانک رک گئی، اس نے روشنی دیکھی، دائیں بائیں جاتی روشنی، آگے بڑھتی ہوئی روشنی، مندر کی طرف جاتی ہوئی روشنی۔ زیبو کا دل گھبرانے لگا، چچی فرخندہ کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں، زیبو کے قدم زنجیر ہو چکے تھے، مندر کی آتما جاگ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سڑک پر روشنی کو مندر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کاش کہ وہ مڑ کر نہ دیکھے، وہ ہمیں نہ دیکھے، ہماری سانسوں کی آواز بھی اس تک نہ جائے، وہ کسی بھی طرح ہماری موجودگی کو محسوس نہ کرے۔ زیبو جلدی کر، اما بی کی آواز تھی کہ کیا زیبو تو لرز کر رہ گئی، اس کا دل باہر آنے کو تھا۔ اما بی نے اونچی آواز میں کیوں کہہ دیا، آتما نہ سن لے، اب موت قریب ہے، بہت قریب۔ زیبو کی ہمت جواب دے رہی تھی، چاولوں کا چھوٹا سا بورا بس گرنے کے قریب تھا۔ نہیں، اسے نہیں گرانا، آتما سن لے، آتما نہ سن لے۔ اما بی کی آواز پر تو بچت ہو گئی تھی، چاولوں کی آواز پر پکڑ ہوگی۔ زیبو نے مضبوطی سے بورے کو تھام لیا، کہیں گر نہ جائے، احتیاط، محتاط زیبو۔ اس نے بلی کی سے چال چلنا چاہی تاکہ آواز نہ آئے، آہٹ بھی سنائی نہ دے۔ وہ آگے بڑھنے لگی، اما بھی اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھیں، اب زیبو انہیں کیسے بتائے؟ اس نے سوچا کہ وہ ابھی نہیں بتائے گی، لیکن اگر ابھی نہ بتایا تو اما بھی یقین کیسے کریں گی؟ میں کیا کروں، خاموش رہنا بھی مشکل، بولنا تو وبال جان۔ زیبو کی نگاہیں مندر کی طرف ہی تھیں، قدم جھوک سیال کی طرف تھے، آتما کی ہلتی ہوئی روشنی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کاش جلدی گھر آ جائے، کاش وقت جلدی سے گزر جائے۔ افسوس، مشکل وقت میں وقت گزرنے کی رفتار کم کیوں ہو جاتی ہے؟ کوئی مددگار ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ سیاہ آسمان کے نیچے صرف وہ تینوں ہی تھے، زیبو اور اما بھی، اکیلی آتما۔ زیبو پلکیں نہ جھپک پائی، آتما اپنے قدم نہ روک پائی۔ زیبو کو پسینہ آنے لگا، موسم کے خون کی ڈر کے آگے ہار گئی تھی۔ زیبو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اما بھی کہاں تک پہنچی ہیں۔ اس کا سارا دھیان صرف آتما کی طرف ہی تھا، صرف اور صرف اس کی طرف۔ اور آتما کا دھیان کدھر تھا؟ جہاں بھی ہو، بس زیبو کی طرف نہ ہو۔ زیبو آگے بڑھتی گئی اور آتما اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ زیبو نے پلک تک نہ جھپکی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی، کہیں زمین کے اندر یا شاید ہوا میں ہی۔ زیبو کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، اس نے واقعی میں آتما دیکھ لی تھی۔ سد شکر کہ آتما نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ بچ گئی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی تھی، مگر کل کی اسے کیا خبر تھی؟ کل آتما اپنے شکار کو نکلے گی، کل 14ویں کے چاند کا انتظار تھا۔ اما بھی جلدی کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آتما نہ جانے کب تک غائب ہوئی تھی، کہیں غائب ہو کر ان کی طرف ہی نہ آ رہی ہو۔ اما بھی جلدی کیوں نہیں چل رہی؟ چلتے رہیاں، تو ایویں پریشان نہ ہو، او ویک جھوک سے آل آگے ہے، اما بھی کا کہنا تھا، اور زیبو نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے قدم تیز ہو گیا، اب اما بھی اسے 2 قدم پیچھے تھی۔ نہیں ایسا، اب اما بھی اسے آہستہ چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی زیبو نے کیا دیکھا، وہ زیبو کی حالت سے بالکل ناواقف تھی۔ زیبو نے ان کی ایک نہ سنی، اسے بس اپنے گھر پہنچنا تھا، کسی بھی طرح چل کر، تیز چل کر، بھاگ کر، اڑ کر۔ اللہ اللہ کر کے جھوک سیال آ ہی گیا۔ اما بی نے زیبو کو 1-2 بار پھر آہستہ چلنے کا کہا، لیکن زیبو دماغی طور پر کہیں اور اٹکی ہوئی تھی، اس نے جواب نہ دیا۔ اما بی نے پہلے اسے گھر چھوڑا اور پھر ساتھ والی گلی میں اکیلی چلی گئی۔ زیبو کا تو دل باہر آنے کو تھا، اما بھی اگر اس آتما کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی اکیلی نہ جاتی۔ اس نے دروازہ بجایا، وہ نہ کھلا، دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، وہ بھی بس تھی۔ اما بھی گلی کا موڑ مڑ چکی تھی، وہ اب اکیلی تھی، تنے تنہا، رات کا اندھیرا تھا، گلی میں کوئی دیا روشن نہ تھا، کوئی زی روح نہ تھا۔ ایک آتما تھی جو آسانی سے اس کا شکار کر سکتی تھی، اس نے اما بھی کو بھلا جانے ہی کیوں دیا، کہیں آتما اما بھی کے پیچھے نہ چلی گئی ہو۔ ہائے دروازہ کھل جائے، اما بھی کدھر ہیں؟ ان کی بیٹی آتماؤں کے گرد پھنسی ہوئی ہے، کوئی دروازہ ہی کھول دے۔ اس نے زنجیر بجائی، دروازہ کھل گیا، شکر۔ زیبو فوراً اندر کی طرف بھاگی، اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، خوف، ڈر۔ کی ہویا؟ اما نے پوچھا۔ زیبو نے فوراً بورا نیچے رکھا، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تیز تیز چل کر آئی پانی، اس نے پھولے تنفس کے ساتھ کہا۔
اماں فوراً پانی لینے چلی گئی۔ زیبو نے پانی پیا تو سانس کچھ بحال ہوا۔ اللہ کرے اماں بھی خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی ہو۔ آتما نے انہیں کچھ نہ کہا ہو۔ آج کچھ نہ کہا ہو مگر کل؟ خاموشی۔ چلا کر سو جا، فرخندہ نے کہا اور زیبو بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرخندہ بھی ادھر ہی آ گئی اور دوسری چارپائی پر سو گئی۔ زیبو کا دماغ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس نے اس بات پر دھیان ہی نہ دیا تھا۔ وہ اماں بھی کی خیریت کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ آتما کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ وہ غائب کہاں ہوئی تھی؟ اب سامنے کب آئے گی؟ اب کس کے سامنے آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کتنی ہی دیر ان سوچوں میں گھرے رہنے کے بعد نیند کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ سو چکی تھی، لیکن جھوک سیال کی کچی سڑک پر آتما جاگ رہی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔